اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يبكر كبيرنا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا. مزید اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں کہنا سننا نماز کا ادا کرنا قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. سامعین کرام، آج ہم اگر اپنی نظر طائرانہ طور پر معاشرے کے اوپر ڈالیں تو ہم سب کو ایک چیز بخوبی سنائی دے گی. ہمیں بہت ساری صدائیں سنائی دیں گی جس کے اندر ہر انسان دوسرے انسان سے شکوہ کر رہا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ادا کر رہا. آقا غلام سے ملازم سے ناراض ہے کہ یہ جتنا اس کا حق ہے کام کرنے کا وہ حق انجام نہیں دے رہا ہے، یہ پورا کام نہیں کر رہا ہے. ملازم اپنے آقا سے شاکی ہے کہ میں نے جتنا کام کیا ہے اس کے برابر کی مجھے اجرت نہیں ملی، میرا حق نہیں ادا ہوا. بیوی شوہر سے نالاں ہے کہ شوہر میرا خیال نہیں رکھتا، دوسری عورتوں کے شوہر جیسے ان کے خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے پہننے کا انتظام کرتے ہیں عمدہ طور پر، میرا شوہر ایسا نہیں کرتا. شوہر بیوی سے شاکی ہے، بیوی کا شکوہ کرتا ہے، اس سے ناراض ہے کہ جس طرح دوسروں کی عورتیں اپنے مردوں کے لیے اپنے شوہروں کے لیے بن سور کر رہتی ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہیں، جو جب تھک کر آتے ہیں تو ان کی راحت و آرام کا انتظام کرتی ہیں، میری بیوی نہیں کرتی. گویا ہر جگہ آپ کو شکایت اور شکوہ ملے گا. تجارت والا اپنی پوری تجارت کے متعلق شکوہ کرتا ہے کہ کیا کریں کہ لوگ پورا میری تجارت کا جتنا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے، میری تجارت عمدہ طریقے سے نہیں چلتی لوگوں کی وجہ سے. لوگ تاجر سے ناراض ہیں کہ تاجر ہمیں لوٹ کھسوٹ کر ہمارا تمام مال کھا جاتے ہیں پر ہمیں اچھا مال بھی میسر نہیں کرتے. الغرض خلاصہ ہر طرف آپ کو یہ شکایتیں ملیں گی. حالانکہ سب سے پہلے جس کا حق ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس. وہ ذات
جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، جس کو آج کل کہتے ہیں نا لوگ کہ وسیلوں کی ضرورت ہے جی، کوئی بھی چیز جو ہے وسیلے سے ملتی ہے۔ کسی کو پوچھا جائے کہ بتائیں جی آپ یہ ڈھنگے پیر، یہ مرید، یہ تعویذ وغیرہ کیوں کرتے ہیں، تو آگے سے جواب دے گا کہ جی اصل میں جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے وسیلے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وسیلے رکھے ہیں۔ تو یہ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کو وسیلوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسباب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر اسباب کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو پڑنے لگ گئی تو پھر مریم علیہ السلام کے پیٹ سے عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے؟ بھائی اسباب کی ضرورت اگر اللہ تعالیٰ کو ہوتی تو عیسیٰ نہ پیدا ہوتے بن باپ کے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو ایسی ذات ہے جس کا سب سے زیادہ سب سے پہلے ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، تو آج کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں ادا کرتے، یقیناً نہیں ادا کرتے ہم حق۔ کہ دیکھیں آج ایک چیز میں کسی کے اوپر طنز نہیں کرتا ہوں، آپ خود جا کر دیکھ لیں، کسی بڑے مزار پر چلے جائیں، درگاہ پر چلے جائیں، درگاہ کی بھیڑ کا موازنہ کریں مسجد اس کے قریب ہی جو مسجد ہوگی اس کے اندر پڑھنے والے نمازیوں کے ساتھ، ان دونوں کا موازنہ کریں، آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کدھر جا رہا ہے، کس طریقے سے دبایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کی جائے، نمازیں پڑھی جائے، حق ادا نہیں ہوتا، وہی لوگوں کو آپ اس طرف آ کے مزار پر نالا ہوتے دیکھیں گے، روتے ہوئے دیکھیں گے، آئے جی کیا کرا، کام نہیں بن رہے جی، پچھلے سال منت مانی تھی تو وہی چادر چڑھانے آیا ہوں۔ اگر اس کو یہی کہا جائے کہ اس طرف مسجد ہے اور مسجد میں مسجد کا حق یہ ہے کہ اس کے اندر جا کر عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں جاتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے، مگر آپ وہاں کا تو حق نہیں ادا کر رہے، تو خود اللہ تعالیٰ آپ کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی بگڑی بنائیں گے؟ مگر نہیں، کیونکہ یہ ہم نے یہ باتیں ذہنوں سے بالا تر کر رکھی ہیں۔ اسی وجہ سے کیا ہی خوب کسی شاعر نے فرمایا، رہ گئے قبروں پر پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں پہ پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ کیا کہ مسجد کے پاس ہی آپ مزار دیکھیں، بھرے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں، پر جہاں سے ہمیں ملے گا وہ تو مسجدیں ہیں۔ مزار والا اگر آپ کو کچھ دے سکتا تو بھائی وہ پہاڑوں کے اندر کہاں جا کے مرتا؟ اگر مزار والے کو دینے کی اتنی ہی طاقت ہوتی کہ وہ فوراً آپ کی بات، آپ کی ایک چادر کی لالچ میں وہ آپ کی بگڑی بنا دے گا، آپ کی بلیں وہ پاس ہو جائیں گی، آپ کے قرضے اتر جائیں گے، تو بھائی پھر تو یہ تو سراسر ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو دبا رہے ہیں کہ نہیں دبا رہے؟ مگر ہم مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھتے، اور اسی کے باوجود جب ہم اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہیں کرتے تو پوری دنیا میں کسی مسلمان کو ایسے پوچھ لیں کہ بتائیں جی آپ کا حال کیسا ہے، بولے گا اوہ برا حال ہے، بالکل برا حال ہے، نہ مجھے گورنمنٹ کی کچھ سمپتھی حاصل ہے، نہ مجھے کچھ گھر سے حاصل ہے، دیکھو جی میرے سامنے کا ایک غیر مسلم تاجر ہے، اس کا کتنا بزنس چلتا ہے اور اللہ مجھے بھول بیٹھا ہے اور میرا بزنس ٹھپ چل رہا ہے۔ اور اسی سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ جا کر اس غیر مسلم تاجر سے جا کر پوچھیں کہ بھائی آپ کون سے مذہب سے ہیں، تو جب بتا دے آپ کو مذہب کا نام، میں فلاں ہوں فلاں ہوں، تو اس سے پوچھیں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے عبادت کا، آپ عبادت کس طرز پر کرتے ہیں۔ جب وہ آپ کو بتا دے کہ میں عبادت اس طرز پر کرتا ہوں، پوجا کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں،
تو اس سے ایک اور سوال اضافی طور پر پوچھ لیں کہ کتنی مرتبہ کرتے ہیں، تو خود آپ کو بتا دے گا کہ اپنی تجارت ہے نا، غیر مسلم وہ اپنی تجارت کر رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے دکان پر، اور دکان کے آپ اندر جائیں اور اندر دکان کے کونے میں جا کر دیکھیں چھوٹا سا مندر بنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہر دن کی تنخواہ، ہر دن کا جتنا اس کو شام کو بنتا ہے وہ اس میں سے اٹھاتا ہے اور کدھر ادھر مندر میں ڈال دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے جب مہینے کے بعد اچھا خاصا وہ پورا بن جاتا ہے تو وہ اٹھاتا ہے اور جا کر اپنے بڑے مندر کی وہ پیٹی میں ڈال دیتا ہے۔ اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان صرف روتا ہے، مسلمان صرف شکوہ کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اوپر کاربند نہیں ہے، ادائیگی نہیں کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ روئے گا، اور رونے کے بعد اللہ ہی کو کیا کرے گا؟ اللہ ہی سے ناراض رہے گا، بولے گا میری اللہ نہیں سنتا جی۔ بھائی اللہ تعالیٰ کیسے سنیں گے؟ آپ نے کون سا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے؟ مگر مسلمان اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے۔ اسی لیے وجہ سے حضرت خواجہ الطاف حسین حالی اپنی مسدسات میں لکھتے ہیں، مسدس حالی ان کی ایک کتاب ہے، بہت خوب کتاب ہے، میں نے کئی مرتبہ پڑھی ہے الحمدللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے خدا کا بیٹا تو کافر، جھکے آگ پر سجدہ بہر سجدہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ آگے یہ نقطہ لکھتے ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش شوق سے جس کی کریں چاہیں، پرستش کریں چاہے شوق سے جس کی چاہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ پیچھے کیا پوری ربائی بیان کی کہ مسلمان بولے گا جی غیر بت کی پوجا کر رہا ہے کافر ہے، وہ جو ہے خدا کا بیٹا ٹھہرا رہا ہے تو کافر ہے، آگ کے آگے سجدہ کر رہا ہے تو کافر ہے، کواکب کو کرشمہ مانتا ہے تو کافر ہے، اور خود کیا حال ہے؟ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پر جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ آگے جملہ اصل لکھا ہے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مومن کا اسلام بھی نہیں بگڑتا، وہ جو چاہے کر لے، کافر کو کافر کہے گا، ہر چیز کی نقص نکالے گا، اپنے اندر وہ کیا بالکل مستثنا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ نبی کو خدا کا بیٹا بھی بنا لیتا ہے، وہ اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھا لیتا ہے، وہ مزاروں پر جا جا کر نظریں چڑھا لیتا ہے، شہیدوں سے دعائیں بھی مانگ لیتا ہے، اس کے بعد بھی اس کی توحید میں کوئی خلل پڑتی نہیں، یہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ پورے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو دبا کر بیٹھا ہے، حق تلفی کر رہا ہے، مگر یہ کافر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت ہم نے کھود کھود کے بنائی۔ ہمارے والد صاحب جو پردادا گزر چکے ہیں نا، جنت انہوں نے وہ کام کر رہے ہیں، وہاں جا کے جنت کھود کھود کر بنا رہے ہیں، جیسے جنت تو ہماری ہی منتظر ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں کام بنتے۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی سے مانگا جائے، اس سے توکل کیا جائے کہ مجھے دے گا تو کون دے گا؟ اللہ۔ اور مزید اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے صرف کہ وہ شفا بخشتے ہیں، کوئی ڈاکٹر شفا نہیں بخش سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دینے والے ہیں، اس کے اندر کسی اور کا دخل نہیں کہ کوئی دوائی سے، کوئی ہسپتالوں میں جا کر علاج کروا کے اولاد پیدا کروا لے۔ یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے،
کوئی اور رزق نہیں دے سکتا تمہیں، نہ تمہارا رزق بند کر سکتا ہے۔ کیا فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان مسلمان کا توکل اللہ تعالیٰ پر ایسا ہونا چاہیے جیسا چڑیا توکل کرتی ہے اللہ تعالیٰ پر۔ کبھی کسی چڑیا کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ چڑیا کیا کرتی ہے، اپنے غذا کو وہ سٹور کر کے رکھتی ہے، جمع کر کے رکھتی ہے۔ چڑیا کی بات کر رہا ہوں میں، اور پرندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف چڑیا کی بات کر رہا ہوں۔ باقی بہت سارے اور جانور ہیں وہ سٹور کر کے بھی رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل دی ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں سٹور کرنا ہے، مگر ان کے اندر صلاحیتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سٹور کرنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم اگر سٹور کر کے نہیں رکھو گے تو کیوں؟ چڑیا اوپر اڑتی ہے، آسمانوں میں اڑتی ہے، بارش اور برف کا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ اپنا رزق سٹور کر کے نہیں رکھتی ہے۔ اور اسی کے مد مقابل میں چیٹی کو پتا ہے بارش برسی بہہ جاؤں گی، برف برسی دب جاؤں گی، اس وجہ سے چیٹی کو آپ دیکھیے، بس یہ آج جو ہے مکی کٹ چکی ہے تو اس میں جا کے دیکھیے کہ قطاریں لگائی ہوئی چیٹیاں ایک دانے کو گھسیٹ کر کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ سوراخ میں۔ اس کو عقل ہے، چڑیا کو عقل ہے، پر انسان جس کو اشرف المخلوق کہا گیا، جو عقل سلیم کا حامل ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی دوسروں کو شریک کر دیتا ہے اور ذات میں بھی دوسروں کو شریک کر دیتا ہے، پھر گلے شکوے ہمارے ختم نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے کام نہیں چل رہا، کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو تھے اللہ کے حقوق۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ایک ادا کو دیکھ کر کیا کر دیں؟ اپنے حقوق معاف کر دیں۔ بندے کے ایک اس کی ادا کوئی اچھا، اس کے اندر ایک احسان اللہ تعالیٰ اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر احسان کا مادہ ہے۔ اور احسان کس کو بولتے ہیں؟ عام لغت میں اصطلاحی معنی احسان کے یہ سمجھے جاتے ہیں کسی کو دے دینا، کسی کو عطا کر دینا، کسی کے اوپر احسان کر دینا، اس کو احسان سمجھا جاتا ہے۔ مگر حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اجنبی شخص اور انسان کی صورت میں آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آ کر آپ بیٹھے، آپ نے اپنے زانوں کس سے ملا لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے ملا دیے، گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیا، اور فرمایا اس کو حدیث اسلام کہا جاتا ہے، اس کو حدیث اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پہلے تو پوچھا بتائیے کہ اسلام کیا ہے، تو اس کے متعلق جواب آئے کہ اسلام وہی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا، صدقہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو ارکان ہیں۔ پھر فرمایا ایمان کیا ہے، تو ایمان کا بتایا کہ جو ایمان مفصل میں ہم چند چیزوں کے اقرار کرتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ پھر اگلی پوچھا، فرمایا کہ مل احسان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تمہارے اندر یہ نہ آ سکے تو ضرور بالضرور یہ سمجھ ہی لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ فرمایا کہ یہ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں کسی وجہ سے، ہم کسی کو جنتی اور جہنمی کہنے کے حقدار نہیں ہیں، مستحق نہیں ہیں۔ ہاں خود قرآن جن چیزوں کا بتاتا ہے اس کے متعلق ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھے گا ایک آدمی تو کہاں جائے گا جی؟ جہنم میں۔ ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو ہی جائے گا جہنم میں۔ خیر، اب اس کے بعد آتا ہے جو چیز اس سے زیادہ جس کو اہمیت دی گئی ہے، وہ ہے حقوق العباد۔ کیا ہے؟ حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر دیے جائیں، بندوں کے حق ادا نہیں کیے تو فرمایا کہ کل یہ آدمی مفلس حالت میں ہوگا۔ کس حالت میں؟
مفلس حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں، تو صحابہ نے فرمایا کہ مفلس وہی جو غریب ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، اصل مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے، اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ خالی رہ جائے، بعد میں اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہو، الٹا پہاڑوں جیسے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اس نے حج بھی کیا ہوگا، نمازیں بھی خوب اچھے سے پڑھی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا، نیکیاں بھر بھر کے اس کے پاس ہوں گی، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، مگر نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہی جا کر دکان پر بیٹھا تو دکان پر 100 روپے کی چیز کو 25 قسمیں کھا کے 200 کی بتائی۔ کتنی؟ 100 روپے کی چیز کو 1000 قسمیں کھائی، مڑا پے مار گچھا جی بچیاں دی قسم 1 روپیہ کماوا تو سو کو لوتا حرام کماوا، اللہ کی قسم 1 روپیہ اس میں مجھے نہیں، خرید ہی یہی ہے 200 روپیہ۔ پھر جب کیا کرے خریدار خریدنے والا چلنے لگے تو اس کو بلا لے ادھر آؤ ادھر، بات ایک سنو، آپ کے لیے 150 روپے، ابھی ہی تو یہ کیا کر رہا تھا 200 روپے کی چیز بیچنے کے لیے اس نے 300 قسمیں کھا لی، بچوں کو بھی مار دیا، بیوی کو بھی مار دیا، ماں باپ کو مار دیا، حرام کھا گیا، اور یہاں تک کہتے ہیں کیا فرمایا نقل کفر کفر نہ باشد، کسی کفر کی اس وجہ سے اس کفر کو دہرانا زبان سے کہ دوسروں کو سمجھ میں آ جائے، مثال کے طور پر وہ کفر نہیں ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں 1 روپیہ کھاواں تو حرام کھا رہا ہوں، سور کھاواں، ایسا بول دیا جاتا ہے، بولتے ہیں اکثر بولتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ وہیں 200 روپے کے اوپر سے آ کر اس کو بولتا ہے 150 روپے میں، مگر مسئلہ یہ ہے کسی اور کو نہیں بتانا، یہ صرف تیرے لیے ہے، کراد آدمی ہے بھائی، اس کو تم جانتے نہیں پہلے سے، کبھی دیکھا نہیں، پہلی بار آیا ہے تو گھر کا آدمی کیسے بن گیا؟ فرمایا کہ ابھی نے نماز جو پڑھ کے گیا تھا وہ جو اتنی قسمیں کھا گیا، فرمایا کہ اس نماز کو اس کی اس قسموں کی وجہ سے کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا۔ اس نے جو اس آدمی کو دھوکہ دیا ہے، اب اس کی اس نماز کو اٹھا کر کس کو دے دیا جائے گا؟ اس آدمی کو 50 روپے کے بدلے، جو اس نے 50 روپے اتنی لوٹ کھسوٹ کی ہے اس سے، یہ نماز اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی، کیونکہ کل قیامت کے دن پیسوں کا تو کوئی ہیر پھیر ہوگا نہیں، پیسوں کا کوئی لین دین ہوگا نہیں، نیکیوں کا ہوگا سب کچھ۔ فرمایا کہ ایسے ہی حج کیا ہے مگر اس کے باوجود آیا ہے گھر میں تو اس کی غیبتیں ہی بند نہیں ہوتی۔ مطلب اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ حاجی برے ہیں، اب آپ میری بات کو الٹا لے لیں کہ میں حج کو برا کہہ رہا ہوں، حج کرنے کو برا کہہ رہا ہوں، نہیں، میں ایک مثال کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ حج بھی کیا ہے اس نے اور گھر آپ کے کیا کرتا ہے؟ غیبتیں کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے لوگوں کو، اس کا وہ حج کدھر لایا جائے گا؟ جس کو اس نے گالیاں دی ہوں گی اس حج کی نیکیاں ادھر اس کو دے دی جائیں گی، خالی ہو جائے گا، اب اس کے پاس نیکیاں بالکل ختم۔ تو اب کیا فرمایا کہ اس کے جب اب نیکیاں ختم تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کے گناہ جو ہوں گے نا، جو لوگوں کے گناہ ہوں گے، اس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، اس کی رشوت کھانے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، لوگوں کی جو ہے ناجائز اور بلا کسی کے کیا کہ غیر قانونی طور پر زمین دبانے کی وجہ سے اس کی کیا کیے جائیں گے؟ اب تو نیکیاں یہ دے نہیں پائے گا، تو جو لوگوں کے گناہ ہوں گے وہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور یہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ ہاں، یہ آدمی مفلس رہ جائے گا، خالی۔ تو فرمایا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد نہیں معاف ہو سکتے۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ہم کچھ وقت پہلے ناملہ میں ایک مجلس میں تھے، مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے، بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شیخ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے ہی شیخ کا واقعہ بتا رہے تھے، تو شیخ نے فرمایا کہ آپ کیا کرتے تھے پہلے؟ تو اس نے کہا میں کوئی ملازم تھا کسی ڈپارٹمنٹ میں۔ فرمایا کہ تم پہلے کیا کرو، تم جا کر جو ہے تم نے
तुम क्यों आए हो, क्या बैत क्यों करना चाहते हो? तो कहा जी मैंने बहुत गुनाह किए हैं, तो बस उन गुनाहों क्या करने के लिए, कफारा अदा करने के लिए बैत करना चाहता हूँ, तज़किया नफ्स के लिए आया हूँ। तो फरमाया अभी तुमको तज़किया नफ्स हो ही नहीं सकता जब तक कि तुम क्या नहीं करोगे। जाहिर सी बात पे डिपार्टमेंट में थे, रिश्वत खाई होगी, किसी को नाजायज दबाया होगा, किसी को कानूनी दबाव डाल के उसको दबाया होगा, तो पहले क्या करो तुम जाके उसकी भरपाई करो। जिसकी रिश्वत ली है जाकर उसको वापस अदा करो, फिर आना मेरे पास। कि वो गए काफ़ी अरसा वहाँ रहे, तो फिर उसके बाद वापस आए, कहा कि मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया कई अरसे की, तो अगर मैंने 100% रिश्वत ली है उसमें से सिर्फ 30% में क्या कर चुका हूँ, भरपाई की है, क्योंकि मैं आधों को तो जानता ही नहीं था। अब क्या करूँ? फरमाया नहीं, दोबारा जाओ, सोचो समझो, अब क्या करो। फिर वो वापस आए कई अरसे के बाद, फरमाया कि अब कितना हुआ? तो कहा हद करके 40% मैंने लोगों को उनका हक दिया होगा, बाकी क्या? फरमाया कि शेख ने फरमाया कि तुम एक काम करो, अखबारों में इधर उधर दे दो कि मैं फ़लाँ महकमे में मुलाजिम था, डिपार्टमेंट में फ़लाँ जगह में मुलाजिम था, अगर किसी ने मैंने किसी से रिश्वत ली होगी वो मुझे आकर क्या करे, मुझसे अपना हक वापस ले ले। अगर उसके बाद तुम्हारे पास कुछ आता है तो उसको वापस अदा कर दो, अगर नहीं तो तुम फिर पूरी उम्र, अगली पूरी उम्र तक ये भरपाई करोगे सदका अदा करके। क्या करोगे? सदका अदा करते रहोगे कि ये मैंने जिसकी रिश्वत ली है ये उसके लिए मैं सदका कर रहा हूँ माल, इसका सवाब किसको पहुंचना चाहिए? उसको। मगर इसमें यह होगा कि तुम्हें नियत भी नहीं करनी है कि तुम इसका सवाब खुद मांगो, आज ही मुझे भी मिल जाना चाहिए, सदका तो मैं कर रहा हूँ, कौन सा एहसान कर रहा हूँ। फरमाया नहीं। तो ऐसे हालात आ जाते हैं, वो कब आते हैं? जब इंसान के दिल में क्या आ जाता है? खौफ खुदा आ जाता है। अगर खौफ खुदा नहीं तो फिर चलता रहेगा उसका काम। तो इंशाल्लाह करेंगे ना जी, अपनी तिजारतों में हक का माल कमाएंगे, दुकानदारी में हक का माल कमाएंगे। अगर आपको लाइनमैन है तो आपको ड्यूटी दी जाती है किसकी? कि आपको गवर्नमेंट आपको दे रही है किसका पैसा, कि आप लोगों की क्या ठीक करें, तारों को ठीक करें, बिजली ठीक करें, ना कि आप नाजायज एग्रीमेंट किए बिना लोगों से 100 रुपया खसूट रहे हैं, रिश्वत है। आप पुलिस में हैं तो पुलिस में आपको गवर्नमेंट आपको दे रही है किस, क्या आपको मुआवजा दे रही है। उसके अलावा रिश्वत के नाम पर आप किसी जगह नाके लगा देंगे, डरा धमका कर लोगों को क्या करेंगे? हाँ, रिश्वत लेंगे जी, दे दो, आपने लाइसेंस नहीं लिया है, हेलमेट नहीं पहना है। तो रिश्वत देने वाला जितना गुनाहगार, लेने वाला जितना गुनाहगार बड़ा, देने वाला उससे बड़ा गुनाहगार। हदीस से साबित है। क्या फरमाया कि तुम क्यों रिश्वत दे रहे हो, तुम्हें जरूरी ही क्या है? जब तुम, अगर तुम्हें कोई चालान वाले कहें नाके पर रोक लें जी, आपका हेलमेट नहीं है, तो आप कहो ठीक है मैं चालान देने के लिए तैयार हूं, पैसे दें, मुझे क्या दे दो? वोचर दे दो, मुझे रसीद दे दो इसकी, कोर्ट चालान की या जो भी चालान की। अगर आप उससे रसीद नहीं मांगते, आप उसको दे, जाहिर सी बात है वो कोर्ट में तो देगा नहीं, वो कहां डालेगा? जेब में। तो फरमाया कि आप भी उतने ही गुनाहगार होंगे जितने वो आदमी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से जितने हमसे गुनाह होते हैं अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, हुकूक इबाद की अदायगी करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।